الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا جمعه وقرآنه. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ قرآن کو جمع کرنے کی اور اس کو پڑھانے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ میری ہے. تو سب سے پہلی بات تو قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. تو جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ارشاد فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے کہیں سے غلط چیز آ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ کتاب کس کی اتاری ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں جو یہ بات آئی کہ قرآن کو جمع کرنا، اس کو پڑھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، یہ کیوں آیت اتری؟ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو آپ اس دوران اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ جلدی جلدی اس کو ریپیٹ کر لیں تاکہ کہیں آپ بھول نہ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انشور کرا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کا معنی و مطلب بھی ہم ہی سمجھائیں گے. جو ٹاپک ہمارا آج کا ہے وہ ٹاپک ہے قرآن، کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن، تدوین قرآن. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا امپورٹنس تھوڑا سا بتا دوں. امپورٹنس اس کا یہ ہے کہ دیکھیے کسی بھی انسان کو جس کے پاس پیور انٹلیکٹ ہے، صحیح دماغ موجود ہے، عقل موجود ہے صاف ستھری، ٹھیک ہے، تو ایسے انسان کو آپ توحید تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی پرستش اور عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ آپ آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں. اور ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کا رچیتا جو ہے، اس کائنات کا جو کریٹر، یونیورس کا جو کریٹر ہے وہ ایک ہی. ٹھیک ہے. تو توحید تک لوگوں کو پہنچانا بہت آسان ہے، لیکن ایمان صرف توحید سے مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ توحید کے بعد کا اسٹیپ ہے رسالت، ہے نا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، ٹھیک ہے، اور آخری رسول ماننا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. تو اس بات کو منوانے کے لیے جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے، یہ پروف نہیں کریں گے کہ جو ہمارے پاس ٹیکسٹ بک ہے، جو ریلیجیس اسکرپچر موجود ہے وہ انٹیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے، وہ اس کا جو کمپائلیشن ہوا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں سب کے اندر چینجز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں تبدیلی ہو چکی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نے توحید کا اقرار کر لیا، اللہ کو ایک مان لیا، ایک ماننے کے بعد اب اس کی مرضی کیا ہے، وہ کیسے چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں، وہ کیسے چاہتا ہے کہ ہماری ڈیلی لائف جو ہے وہ گزرے، یہ چیز جب تک ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ٹیکسٹ ہے جو پیور ہے، انٹیکٹ ہے، اور اس میں ویلیوز آف لائف اور زندگی گزارنے کے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریح کی روشنی میں بیان کر دیے گئے ہیں،
جب تک یہ چیز ہم ثابت نہیں کریں گے تب تک انسان کے لیے توحید کے بعد کا جو اسٹیپ ہے اس اسٹیپ پر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے توحید کے بعد رسالت تک لانے کے لیے، رسول کو منوانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کے انٹیکٹ ہونے کو ثابت کر دیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ذرہ برابر نہیں ہوئی. اس چیز کو آپ ثابت کر دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ یہ ثابت کر دیں کہ دنیا میں ٹھیک ہے توحید کے ماننے والے تو بہت ہیں اور سب کے پاس کتاب ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب حقیقتاً جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی جو بھی ان کی زبان میں اللہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہو، ٹھیک ہے، اس کی کتاب ہے یہ. لیکن ہم اس پر بلیو کیسے کریں، اس کو مانیں کیسے؟ اور پھر جس نے وہ کتاب دی ہے اس کی پرسنالٹی کیسے جو ہے چیک ہو کہ جو باتیں ہیں وہ بالکل سچی. اگر باتیں سچی لائی ہوئی کتاب میں باتیں سچی ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ رسول سچا ہے اور اس کی رسالت کا دعویٰ سچا ہے. لیکن اگر اس کی جو بک ہے اس بک کے اندر ہی چینجز ہو گئے ہیں، اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، تو پھر جو لانے والا ہے اس کی پرسنالٹی بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے اور جو بک ہے وہ بھی اپنے آپ میں ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو توحید کے بعد کا جو اسٹیپ ہے وہ ہمارا زندگی میں ہمارے نہیں آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ کمپائلیشن آف قرآن جو ہے وہ بہت ہی انٹیکٹ انوائرمنٹ میں ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، تو ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس نہ صرف توحید ہے بلکہ توحید کے بعد کا جو اسٹیپ ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیوں اللہ کے رسول ہیں؟ کیونکہ وہ جو کتاب لے کر کے آئے ہیں وہ کتاب انٹیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے اور اسی کے مطابق ہی انسان زندگی گزار کر کے اپنے رب کی خوشی کو حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے اس کو سمجھ لیا، ٹاپک کو سمجھ لیا، کمپائلیشن آف قرآن کو سمجھ لیا ہم نے، تو اب یہ جانے کہ جو کمپائلیشن آف قرآن ہے اس کے اسٹیجز کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. کتنے اسٹیج ہیں کمپائلیشن آف قرآن کے؟ تو سب سے فرسٹ اسٹیج جو ہے وہ ہے کمپائلیشن آف قرآن ان فارم آف میمورائزیشن آف دا ہولی قرآن. ٹھیک ہے. میمورائزیشن آف دا ہولی قرآن. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کمپائلیشن کا مطلب کیا ہے کہ قرآن شروع سے لے کر کے آخر تک جس فارم میں آج ہمارے پاس ہے اسی فارم میں حضور کے پاس بھی تھا اور ہر زمانے میں اسی فارم میں رہا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود قرآن کریم کے حافظ تھے. اور کیسے حافظ تھے؟ ایسے حافظ تھے کہ حضور کو خود اس بات کی بڑی شدید خواہش رہتی تھی کہ جب وحی اترتی تو آپ تیزی کے ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو جمع کرنا، اس کو پڑھانے کی ذمہ داری ہماری ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے حضور کا شوق پتہ چلا کہ حضور کتنا زیادہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ قرآن محفوظ رہے. ٹھیک ہے. تو حضور کی جب خواہش ہے کہ قرآن محفوظ رہے تو ظاہر سی بات انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، وہ چیز اس کو حاصل ہوتی ہے. اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ سال بھر میں جو قرآن کریم نازل ہوتا تھا، رمضان میں حضور آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اس اعتکاف کے دوران حضرت جبریل امین حضور کے پاس آتے تھے اور حضور کو سال بھر میں جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں ان کا ریویژن کراتے تھے. حضور نے یاد کیا، سال بھر یاد کیا، رمضان میں جبریل امین خود آ کے ریویژن کرا رہے ہیں. ریویژن کرانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کون سی صورت میں کون سی آیت کہاں پر آئے گی. ٹھیک ہے. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن جو اترا ہے وہ 23 سال میں اترا ہے نا. اور جیسی جیسی ضرورت پیش آتی گئی، کوئی انسیڈنٹ پیش آیا اور اس پر قرآن کریم کی کوئی آیت اتری. ٹھیک ہے. پھر کوئی واقعہ پیش آیا، اس پر قرآن کریم کی آیت اتری. تو گویا قرآن کریم کا جو سیکوینس ہے، سیکوینس 2 طرح کا ہے. ایک سیکوینس ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی. ٹھیک ہے. یعنی سیکوینس آف ریویلیشن. ٹھیک ہے. دوسری ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب مصحف.
یعنی جو قرآن کتاب کی شکل میں ہمارے فارم میں جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی ترتیب. تو جو ریگولیشن کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب اور جو تلاوت کی ترتیب ہے، یعنی جو قرآن میں جو کتاب میں جو قرآن لکھا ہوا ہے اس کی جو ترتیب ہے دونوں ڈفرینٹ ہے. اور ڈفرینٹ ہوگی بھی چونکہ وہاں جو قرآن جب اتر رہا ہے وہ ضرورت کے مطابق اتر رہا ہے، اور یہاں پر جو ترتیب ہے وہ تلاوت کی ترتیب ہے. تو یہ تلاوت کی جو ترتیب ہے یعنی قرآن کی آیات کی ترتیب اور سورتوں کی ترتیب، یہ دونوں ترتیب توقیفی ہے. ٹیکنیکل ٹرم میں اس کو بولتے ہیں ترتیب توقیفی. توقیفی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وحی سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے یا صحابہ نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ وہ سال بھر جو قرآن نازل ہوتا تھا اور پھر رمضان میں جو جبریل امین آتے تھے تو وہ آ کر کے حضور کو ریویژن کراتے تھے. پہلے وہ یہ بتاتے تھے کہ کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، کون سی صورت میں رکھنا ہے اور صورتوں کی ترتیب کیا ہوگی، یعنی کس صورت کے بعد کون سی صورت ہے یہ بھی بتاتے تھے. اور بتانے کے بعد جو پھر حضور کو اس کا ریویژن کراتے تھے. اور یہ سلسلہ حضور کی پوری زندگی جاری رہا. یعنی اسی لیے حضور نے رمضان میں کبھی بھی اعتکاف مس نہیں کیا، بلکہ جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اس سال آپ نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا. اس سال آپ نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا، چونکہ اس سال حضرت جبریل امین نے خصوصیت کے ساتھ پورے قرآن کا ریویژن حضور کو 2 بار کروایا. پورے قرآن کا ریویژن حضور کو 2 بار کرایا. تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کریم ایز اٹ از جس طرح آج ہمارے سامنے موجود ہے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھا. اور اس میں پہلا اسٹیپ جو کمپائلیشن کا ہے کہ وہ سینوں میں کمپائل کیا گیا. یعنی سب سے پہلے تو حضور کے سینے میں اس کو کمپائل کیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی آیت اترتی تو آیت کے اترنے کے بعد آپ صحابہ کرام کو اس آیت کی تعلیم دیا کرتے تھے، اس آیت کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو حضور بتایا کرتے تھے. اب جب صحابہ اس آیت کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو، پھر قرآن کی آیات کا تعلق انسان کی زندگی سے تھا تو صحابہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، صحابہ بھی اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. اور ایک بات یاد رکھیے، عربوں کا جو میمورائزیشن پاور ہے نا، میموری پاور جو ان کا تھا وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھا. ویسے جنرلی پہلے لوگوں کا میموری پاور بہت مضبوط ہوتا تھا، اور پھر ان میں بھی عربوں کا جو میموری پاور تھا وہ بہت زیادہ ہائی فائی تھا. بہت زیادہ ہائی فائی تھا کہ وہ لوگ ایک بار کسی چیز کو سن لیتے تھے تو ان کے دماغ میں ایسے نقش ہو جاتا تھا جیسے آج جو ہے کمپیوٹر میں کوئی چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، موبائل میں کوئی چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، ایسے ان کے نقش ہو جاتا تھا. اچھا، اس کا اندازہ یہ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ عربوں میں شاعری کا بڑا رواج تھا. شاعری، پوئٹری ان کے درمیان بہت مشہور تھی. تو ان کی شاعری جو ہوتی تھی نا، ان کی شاعری جنرلی ایک جو قصیدہ لکھا جاتا تھا، یعنی ایک غزل ہوتی تھی ان کی، وہ ایک غزل میں کم سے کم 200 250 300 400 اشعار ہوتے تھے. اب وہ لوگ لمبے لمبے قصیدے، ان کو نہ جانے کتنے قصیدے یاد ہوا کرتے تھے. کسی شاعر کا کوئی قصیدہ سنا ایک مرتبہ، کوئی اس کی شاعری سنی اور وہ ان کے دماغ میں چھپ گیا. ٹھیک ہے، تو اتنا مضبوط جو ہے ان کا میموری پاور ہوا کرتا تھا. تو صحابہ کرام نے بھی قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. جب صحابہ کرام نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تو وہ قرآن کا جو فرسٹ اسٹیج ہے کمپائلیشن کا کہ حضور کے سینے میں محفوظ ہوا، اور پھر صحابہ نے حضور سے لے کر کے اسی ترتیب کے مطابق جس ترتیب پر حضور نے صحابہ کو تعلیم دی قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جب حضور کو سال میں ریویژن کرایا جا رہا ہے تو اس ریویژن کے بعد حضور بھی تو اپنے صحابہ کو ریویژن کراتے رہے ہوں گے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور نے ریویژن نہیں کرایا ہوگا. تو صحابہ کرام کا ریویژن بھی گویا ہو رہا ہے. اچھا، اسی لیے صحابہ کرام کے درمیان حفاظ کی جو تعداد ہے نا وہ بہت زیادہ تھی. اتنی زیادہ تھی کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ایک جنگ میں 70 قرہ شہید ہوئے، یعنی 70 حفاظ قرآن شہید ہوئے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ میں کتنے زیادہ حفاظ رہے ہوں گے قرآن کے کہ 70 ایک جنگ میں شہید ہوئے. اب ہوتا کیا تھا، یہ 70 ایک جنگ میں کیوں شہید ہو چکے؟ جو حافظ قرآن ہوتے تھے ان کا دین سے اور زیادہ تعلق مضبوط ہوتا تھا، تو ان کے اندر جہاد کا جذبہ اور زیادہ ہوتا تھا، دین کے لیے محنت و مجاہدے کا جذبہ اور زیادہ ہوتا تھا. تو اس لیے وہ جو ہے جایا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے شہادت ہوئی. تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان حافظوں کی تعداد کتنی زیادہ تھی. اچھا، اور حافظ ہوئے. اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان
قرآن کے لکھنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. تو سب سے پہلا جو اسٹیپ میں نے بیان کر دیا، کمپائلیشن آف قرآن ان دا فارم آف میمورائزیشن آف دا ہولی قرآن، قرآن کو یاد کرنے کی صورت میں. اور یہ جو میمورائزیشن آف قرآن کا جو سلسلہ ہے، اس کا جو سیریز ہے، وہ ایسا نہیں کہ صرف حضور کے دور میں رہا. حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. حضرت عمر، حضرت عثمان اور جو خلفائے راشدین سب کے عہد میں رہا. پھر اس کے بعد امت مسلمہ میں یہ ایک عام بات رہی کہ کثرت سے قرآن کے حافظ ہوتے رہے. اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کتنے قرآن کے حافظ پائے جاتے ہیں، ہے نا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کمپائلیشن کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہ آنے پائے، اس کا ایک ثبوت ہے کہ اگر ریٹن فارم میں اگر نہ بھی ہو، ریٹن فارم میں اگر قرآن نہ بھی ہو، تو ہر زمانے میں جو یاد کرنے والوں کا سلسلہ اتنا لمبا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج ہے اس کا کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن کا، وہ ہے ریٹن فارم. کمپائلیشن کمپائلیشن ان ریٹن فارم، لکھی ہوئی شکل میں قرآن کی تدوین، قرآن کو جمع کرنا. تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی وحی اترتی تھی، تو وحی کے اترنے کے بعد حضور کاتبان وحی کو، جو وحی لکھنے والے ہوتے تھے، ان کو بلاتے تھے. اور بلانے کے بعد حضور کہتے تھے کہ اس آیت کریمہ کو لکھ لو. ٹھیک ہے. اور حضور کے زمانے میں قرآن کے لکھنے والوں کی کتنی تعداد تھی، علماء کا اس میں اختلاف ہے. لیکن تحقیق یہ ہے کہ تقریباً 44 لوگ تھے، 44 صحابہ کرام تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن لکھتے تھے. تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کا کمپائلیشن حضور کے زمانے سے شروع ہو گیا ہے. اچھا، اس میں جو ایڈ کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے کمپائلیشن میں حضور نے احتیاط کتنا کیا کہ جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اس زمانے میں حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ تم لوگ میری حدیث نہ لکھا کرو، صرف قرآن لکھا کرو. یہ صحابہ کرام کو فرمایا تھا. خاص طور سے یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا جو وحی لکھتے تھے، قرآن لکھتے تھے، تاکہ حضور کی بات کا مکس اپ جو ہے قرآن سے نہ ہو جائے. تو خاص طور سے وحی لکھنے والوں کو یہ انسٹرکشن تھا کہ آپ لوگ صرف اور صرف قرآن لکھیں گے. ٹھیک ہے. کچھ اور چیز نہیں لکھیں گے. اصل اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضور منع کر رہے ہیں کہ حدیث مت لکھیں. مقصد یہ تھا کہ پارٹیکولرلی جس جگہ پہ آپ قرآن لکھ رہے ہیں وہاں پر حدیثوں کو نہ لکھیے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ اس کی وجہ سے مکس اپ نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کا کلام اور اللہ کے کلام میں کافی مشابہت پائی جاتی ہے. تو اس لیے مکس اپ ہونے کا امکان تھا، تو حضور نے اس سے منع کر دیا. اچھا، اسی وجہ سے اس بات پر دلیل کہ حضور کے عہد میں قرآن کے نسخے لکھے ہوئے موجود تھے. کس چیز پر لکھے تھے؟ چمڑوں پہ، ٹھیک ہے، ہڈیوں پہ، کھجور کے پتوں پر. چونکہ اس زمانے میں رائٹنگ کی جو چیز تھی نا، وہ یہی چیزیں تھیں. کاغذ آج کی طرح جو ہے اویلیبل نہیں تھا. تو جو چیزیں اس زمانے میں اویلیبل ریسورسز تھے، اس پر حضور نے قرآن کو لکھوایا. تو گویا حضور کے زمانے میں مسلسل قرآن لکھا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے جبریل امین سے ریویژن ہو رہا ہے، ویسے ویسے آیتوں کی ترتیب اور اس کی سیٹنگ بھی ہو رہی ہے. بس حضور کے زمانے میں کیا ہے کہ چونکہ کھجور کی چھال پر اور چمڑوں پر، ہڈیوں پر، کپڑوں پر یہ قرآن لکھا ہوا ہے، اور یہ جو پارٹس ہیں نا وہ منتشر ہیں. یعنی ایک جگہ، ایک بک کے اندر، ایک فارم میں قرآن حضور کے زمانے میں موجود نہیں ہے. لیکن یہ ترتیب کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے. اور پھر پلس کیا ہے کہ صحابہ کرام کو یاد بھی ہے نا. اب جب اتنا اہتمام ہو کہ لکھا بھی جا رہا ہو اور پھر کثرت سے صحابہ کرام قرآن کو یاد بھی کر رہے ہوں، تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو جائے؟ اچھا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور نے اپنے زمانے میں ہی اس کو ایک جگہ کیوں نہیں جمع کروا دیا، اکٹھا کیوں نہیں کروا دیا؟ ایک کوشچن ہوتا ہے. اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جب تک حضور موجود ہیں، قرآن کی آیتوں کے منسوخ ہونے کا امکان موجود ہے. اور منسوخ جو ہوتا ہے، آیتیں جو منسوخ ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں.
ایک تو کسی آیت کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، حکم باقی نہیں رہ جاتا ہے، صرف تلاوت باقی رہ جاتی ہے، اور کچھ قرآن کی آیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے اور اس کا حکم باقی رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جس کا حکم باقی رہتا ہے اور تلاوت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی تلاوت کرنے سے اس کو منع کر دیا جاتا ہے. زنا کی جو آیت ہے جس میں وہ انسان جو شادی شدہ ہے اس کو جو ہے کیا سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھر سے مارا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے. تو یہ جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، تلاوت میں نہیں ہے وہ، لیکن ایز اے آیت اس کا حکم باقی ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یعنی شادی شدہ لوگ اگر زنا کریں تو ان کو سنسار کیجئے، یہ اللہ کی جانب سے سزا ہے. یہ تلاوت میں قرآن کے اندر جو آج موجود ہے ہمارے درمیان اس میں نہیں ہے. کیوں نہیں موجود؟ اس لیے کہ اس کی تلاوت اٹھا لی گئی ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے، تلاوت نہیں کی جائے گی اس کا حکم باقی ہے. اور کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حکم اٹھا لیا جاتا ہے لیکن اس کی تلاوت باقی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ ایمان والو جب رسول سے گفتگو کرنی ہو تو گفتگو سے پہلے صدقہ دو. تو ظاہر سی بات ہے آیت تو موجود ہے لیکن اس کا حکم آج باقی نہیں ہے کیونکہ نبی ہمارے درمیان ہی تشریف نہیں رکھتے ہیں، تو اس کا حکم اٹھا لیا گیا. یا یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. تو کوئی انسان کیا اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. دوسری آیت ہے اس کے مقابلے میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی کوشش کے مطابق اللہ سے ڈرنے کی تو کوشش کرو. تو آیت باقی ہے، تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو چکا ہے. تو حضور نے اس لیے اس کا کمپائلیشن نہیں کرایا چونکہ ابھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، اس میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے، یعنی کسی آیت کی تلاوت اٹھائی جا سکتی ہے اور کسی آیت کا حکم اٹھایا جا سکتا ہے. تو اسی لیے حضور نے ایک جگہ پر اس کو کمپائل نہیں کرایا. دوسری دلیل کہ حضور کے زمانے میں قرآن کے نسخے لکھے ہوئے موجود تھے، اس پر ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دشمنوں کی سرزمین میں جاؤ تو اپنے ساتھ قرآن کے مصحف کو نہ لے جاؤ، قرآن کے مصحف کو نہ لے جاؤ. تو اگر قرآن کا مصحف لکھا ہوا تھا، مصحف کا مطلب ریٹن فارم میں جو ہے وہ اگر ریٹن فارم میں تھا نہیں تو حضور منع کیوں کر رہے ہیں کہ دشمنوں کے یہاں جاؤ تو یہ نہ لے کے جاؤ؟ کیوں منع کیا گیا تھا؟ اس لیے منع کیا گیا تھا کیونکہ اس بات کا امکان تھا کہ کہیں دشمنوں کی سرزمین میں جائیں اور وہاں جنگ ہو اور اس کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ ان کے ساتھ جو مصحف ہے وہ ضائع ہو جائے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آپ سفر میں جائیے تو قرآن کے نسخے اپنے ساتھ لے کر کے مت جائیے. ٹھیک ہے، کیونکہ مان لیجیے آپ شہید ہو گئے تو کم سے کم نسخہ تو آپ کا باقی رہے گا نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے زمانے میں قرآن ریٹن فارم میں موجود تھا، لیکن کس طرح تھا؟ چمڑوں پر، چھال پر اور ہڈیوں پر اور کپڑوں پر، ان صورتوں میں بکھرا ہوا قرآن موجود تھا لیکن پورا موجود تھا اور ترتیب کے ساتھ حضور نے اس کو لکھوا رکھا تھا. ٹھیک ہے، اب حضور کا وصال ہو گیا. حضور کے وصال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جس میں کہ 70 صحابہ کرام جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر اسی طریقے سے حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں قرآن کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، تو حفاظ کم ہو جائیں اور نسخے بھی کیا، بہرحال اس زمانے میں اتنی زیادہ چیزیں اویلیبل نہیں تھی لکھنے کی، تو اس وجہ سے کہیں قرآن کا نقصان نہ ہو جائے. تو ان کے دل میں بات آئی کہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے. چنانچہ آپ نے حضرت ابوبکر سے یہ بات عرض کی تو حضور ایسی سی بات ہے، اگر یہ کام کر لیا جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات نہیں اتری، چونکہ آپ کو لگا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، چونکہ ان کے سامنے قرآن کی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے تم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو. تو ان کے دل میں آیا کہ جب ہم آگے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یہ کام حضور نے نہیں کیا تو گویا ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ کام میں کیسے کروں جسے اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل ان سے گفتگو فرماتے رہے اور کہتے رہے کہ نہیں، ایسا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے
یہاں تک کہ گفتگو کرتے رہے، سمجھاتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ ان کو اطمینان حاصل ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی مطمئن ہو گیا کہ ہاں یہ کام اچھا ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت زید بن ثابت جو کہ بڑے حفاظ میں تھے. اچھا دیکھیے روایات آپ جب پڑھتے ہیں، ٹریڈیشنز جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو ٹریڈیشنز میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی. ٹھیک ہے، 4 قرہ کی، 4 حفاظ کرام کی کمیٹی بنائی. تو عام طور سے کنفیوژن کیا ہوتا ہے کہ 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی، اس کا مطلب ہے کہ یہی 4 لوگوں نے بیٹھ کر کے قرآن کو مدون کیا. ایسا نہیں ہے، مین باڈی جو تھی یہ ان 4 لوگوں کی تھی، چونکہ یہ 4 لوگ اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں ان میں فرسٹ کیٹیگری کے لوگ تھے، ان میں فرسٹ کیٹیگری کے لوگ تھے. تو ان کی مین باڈی بنائی گئی اور باقی ان کے ساتھ سارے صحابہ کرام شامل تھے، خاص طور سے جو حفاظ کرام تھے وہ سب ان کے ساتھ شامل تھے. یہ مین باڈی تھی 4 لوگوں کی. ٹھیک ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے باڈی بنا دی اور اس کے بعد کہا کہ آپ جہاں جہاں حضور کے گھر میں مختلف قرآن کے بکھرے ہوئے حصے ہیں ان کو اکٹھا کروائیے اور اکٹھا کروانے کے بعد ان کو جمع کر دیجیے. طریقہ کیا رہا حضرت ابوبکر کا جمع کرانے کا، وہ سمجھنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیت ایک دم بکھری ہوئی تھی، بلکہ قرآن کے نسخے جو حضور کے گھر میں موجود تھے اور مختلف صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، ان سب کو اکٹھا کروایا گیا اور اکٹھا کروا کے سارے نسخوں کا کمپیریزن کرایا گیا. ٹھیک ہے، ان کا مقابلہ کرایا گیا، کس میں کمی ہے کس میں بیشی ہے. اور جو مصحف لے کے آیا، جو اپنا ریٹن فارم میں قرآن لے کر کے آیا، تو اس سے 2 آدمی کو اس بات پر گواہ بنوایا گیا کہ تم یہ گواہی دو کہ یہ شخص گواہی دے کہ میرے پاس 2 گواہ ہیں جو شہادت دے سکتے ہیں کہ میں نے جو لکھا ہے یہ حضور سے سن کر کے لکھا ہے، حضور سے سن کر کے لکھا ہے. یعنی یوں ہی صرف ریٹن فارم میں بھی قبول نہیں کیا گیا اس کو کہ آپ نے لکھ لیا تو ٹھیک ہے آپ بہت بڑے صحابی ہیں اور آپ کو بڑا قرآن یاد ہے تو آپ کی بات مان لی جائے گی. نہیں، آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس ریٹن فارم میں ہونا چاہیے، اور یہ بتائیے کہ آپ کے پاس 2 گواہ ہے یا نہیں جو گواہی دے سکے کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ حضور سے سن کر کے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو گویا نسخوں کا مقابلہ ہو رہا ہے اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو رہا ہے اور سینوں میں الگ سے یاد موجود ہے ہی. ٹھیک ہے، اتنے امپورٹنس کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع ہوا. تو یہ جو ہے کمپائلیشن کا یہ 3rd اسٹیج ہے. میں نے بتا دیا کہ جو فرسٹ اسٹیج ہے کمپائلیشن آف قرآن ان دا فارم آف میمورائزیشن، یہ تو ہر زمانے میں چلتا رہا. تو اس اعتبار سے اگر بات کی جائے تو فرسٹ اسٹیپ ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریٹن فارم میں قرآن کو جمع کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کے نسخے مختلف لوگوں کے پاس موجود تھے اس کو اکٹھا کرا کے حضرت ابوبکر نے جو کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کی جو مین بورڈ تھا وہ 4 لوگوں پر مشتمل تھا. انہوں نے اپنے دوسرے سپورٹرز کے ساتھ مل کر کے قرآن کے نسخوں کا مقابلہ کیا اور ہر نسخہ حضور سے لے کے لکھا گیا ہے اس پر 2 لوگوں کی گواہی لی اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو اکٹھا کیا گیا. یہاں پر ایک روایت آتی ہے کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ سورہ برات کی جو آخری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہ آیت کریمہ ہمیں صرف حضرت خزیمہ کے پاس ملی، حضرت خزیمہ کے پاس ملی. تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن پھر متواتر کہاں ہوا. یہ آیت متواتر نہیں، متواتر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی روایت آیتوں کی روایت اتنے لوگ کریں کہ سب کا جھوٹ پر اکٹھا ہو جانا محال ہو جائے. تو یہ تو صرف حضرت خزیمہ کے پاس تھا. تو یہ اصل میں جب تک ہم کمپائلیشن کے پروسیس کو نہیں سمجھیں گے اس روایت کو، اس ٹریڈیشن کو نہیں سمجھ سکتے. اصل میں یہ جو روایت آئی ہے اس کانٹیکس میں آئی ہے کہ یہ آیت کریمہ دوسرے صحابہ کرام کے پاس ریٹن فارم میں تو موجود تھی، لیکن ان کے پاس 2 گواہ نہیں اویلیبل ہو سکے. ان کو میمورائز بھی تھا، یاد بھی تھا، وہ آیت یاد بھی تھی، لیکن ریٹن فارم میں جو نسخہ ان کے پاس تھا وہ 2 گواہ نہیں پیش کر سکے تھے. صرف حضرت خزیمہ ایسے تھے جنہوں نے اس پر گواہ بھی قائم کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور ایسے بھی جان لیجیے کہ یہ آیت کریمہ بہت مشہور ہے قرآن کی، اس کی فضیلت بھی حدیث میں آئی ہے. تو جس آیت کریمہ کی فضیلت آئی ہو اس کے قرآن کا حصہ ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے نا.
تو سیکنڈ اسٹیج کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کا کمپائلیشن. ٹھیک ہے، کمپائلیشن کا جو نوعیت ہے، ٹائپ آف کمپائلیشن جو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہے نا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسے کمپائل ہوا، اس کو سمجھنے سے پہلے اس زمانے کی سچویشن کو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو کمپائلیشن ہوا وہ پہلا نہیں کہہ سکتے. ایکچولی ہم کہیں گے پہلا کمپائلیشن حضور کے زمانے میں ہوا، عہد نبوی میں. سیکنڈ کمپائلیشن ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور تھرڈ کمپائلیشن ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو کمپائلیشن ہے اس ٹائپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ جنرلی ہم جو بولتے ہیں نا خطبے میں بھی کیا آتا ہے؟ جامع القرآن. حضرت عثمان کا لقب کیا آتا ہے؟ جامع القرآن. تو اس سے بہت سے لوگوں کو کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو کا کمپائلیشن ایکچولی حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ ٹائپ آف کمپائلیشن بالکل الگ ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو کمپائلیشن ہوا اس کو سمجھنے سے پہلے یہ جانیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل کتنے سال حکومت کی؟ آپ کی خلافت کتنے دن رہے؟ 12 سال تقریباً. تو 12 سال رہی. اس میں 6 سال کا جو زمانہ ہے نا بالکل امن و امان کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور علاقے کے علاقے بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام کے فتوحات ہو رہی ہیں، اسلام بہت دور دراز تک پہنچ گیا. یعنی عجمی ملک، نان عربک جو کنٹریز تھیں وہاں تک اسلام پہنچ گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ مختلف صحابہ کرام کے پاس اپنے اپنے نسخے تھے بھی موجود. حضرت ابوبکر نے ایک جو مین ٹیکسٹ تھا، مین بک تھی، وہ تو تیار کرا لی تھی، لیکن صحابہ کے پاس ابھی بھی اپنے پاس اپنے نسخے موجود تھے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات یہاں پر بتا دیں کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی صحابہ کرام نے حضور سے لیا نا. پڑھنے کا طریقہ بھی حضور نے صحابہ سے لیا. تو جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا پڑھنا 7 طریقے سے سکھایا. 7 طریقے سے، یعنی مختلف الفاظ ایسے ہیں جن کو 7 طریقے سے حضور نے حضرت جبریل امین نے پڑھنا سکھایا. اب ظاہر سی بات ہے جبریل امین نے جو سکھایا وہ کہاں سے اپنی طرف سے تھوڑی سکھایا، وہ تو اللہ کے حکم سے سکھایا. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں. بہت سے قراء کے ہاں یہ ملک یوم الدین پڑھا جاتا ہے، یہ ملک یوم الدین پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو ملک یوم الدین ہے یہ بھی قرآن ہے، متواتر ہے، اس کا انکار کفر ہے. اور حضور نے ہی اس طریقے سے بھی پڑھنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے. اور حضور کو کس نے سکھایا؟ حضرت جبریل امین نے سکھایا. معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اور قرآن میں جو لکھا ہوتا ہے وہ لکھا بھی ایسے ہوتا ہے کہ میم الف نہیں ہوتا ہے، بلکہ میم کے اوپر کھڑا زبر لکھا ہوتا ہے. تو اب اس کھڑا زبر کو آپ ہٹا دیجئے، پہلے زبر زیر تو تھا ہی نہیں، تو کھڑا زبر کو ہٹا دیجئے تو آپ مالک پڑھیے چاہے ملک پڑھیے، دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو لکھا بھی ایسے گیا ہے کہ اس کو آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو 7 طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا. اچھا، اور بعض قبائل ایسے تھے، بعض قبیلے ٹرائبس ایسے تھے جن کو حضور نے ان کے اپنے ٹرائب کے لہجے میں، ڈائلیکٹ میں پڑھنے کی اجازت دے دیا تھا. حضور کے انتقال کے بعد جب اجمیوں سے ملاوٹ شروع ہوئی، جو نان عربک تھے ان کے ساتھ جب ملاوٹ شروع ہوئی تو اب کیا ہوا؟ قرآن کے اعراب میں یعنی زبر زیر میں غلطیاں شروع ہو گئی، چونکہ وہ عربک نہیں تھے، نان عربک کنٹریز سے ان کا تعلق تھا. اچھا، اور اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، اور نئے مسلمان جو بہت تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو اس کی وجہ سے بہت جگہ ایسا ہوا نا کہ اعراب میں ایسی غلطیاں ہونے لگی کہ جس کی بنیاد پر کفر لازم آتا تھا، یعنی معنی ہی فاسد ہو جاتا تھا. جیسے کہ قرآن سورۃ توبہ میں جو ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کا تعلق آگے سے ہے. تو اس کو ایک صاحب کو پڑھتے ہوئے سنا، ایک صحابی نے، وہ پڑھ رہے تھے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ورسولہ ہی پڑھا جائے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں سے بھی دور ہے اور اپنے رسول سے بھی دور ہے. تو معاذ اللہ رب العالمین، تو معنی بالکل غلط ہو گیا نا. تو ایسی غلطیاں بعض لوگوں سے ہونے لگی جو کہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے. اور ایسے ہی جو ہے نا قرآن میں جو حضور نے اجازت دیا تھا الگ الگ ڈائلیکٹ میں پڑھنے کی، تو اب اس کا مس یوز ہونے لگا. اس طرح کی نیوز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے لگی. تو آپ نے اس خطرے کو محسوس کر لیا کہ اگر قرآن کا کو
ایک اس طرح سے نہ لکھا جائے کہ جس میں جو حضور نے 7 طریقے سے پڑھنا سکھایا وہ جمع ہو جائے، اور جو دیگر جو قبیلوں کی اجازت ہے پڑھنے کی ان کو ختم نہ کر دیا جائے، تو ہوگا کیا کہ بعد کے زمانے میں اتنے طریقے سے لوگ پڑھنے لگیں گے کہ اصل قرآن جو ہے وہ بالکل ایک چینج ہو کر کے رہ جائے گا، اس کے اندر تبدیلی ہو جائے گی، کیونکہ عرب ہیں، ان کا نیچر، ان کی زبان ہے، ان کا نیچر ہے، تو وہ تو صحیح پڑھ لیں گے، جو باہر کے لوگ ہیں ان سے تو بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی۔ تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ وہ حضرت عمر والا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخہ تیار کرایا تھا، اور وہ نسخے بھی کئی تیار ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ ایک ہی نسخہ تیار ہوا تھا، اور ایک نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، حضرت حفصہ کے پاس تھا، اور پہلے بھی جو حضرت حفصہ کے پاس سے ہی حضور کے زمانے کا جمع کیا ہوا قرآن لایا گیا تھا، تو اسی کو بیس بنا کر کے قرہ کی موجودگی میں جب حضرت ابوبکر نے نسخے تیار کرا لیا اور ایک نسخہ حضرت حفصہ کے پاس بھیج دیا، تو اسی نسخے کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے منگوایا، اور پھر جو ایک کمیٹی بنائی انہوں نے، وہ 7 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی تھی، اور ان کے ساتھ دیگر جو ہے لوگ تھے، مین کمیٹی، مین باڈی جو تھی وہ 7 لوگوں پر مشتمل تھی، اور ان کو آپ نے کہا کہ اب قرآن کو آپ لکھیے اور قریش کی زبان میں لکھیے، قریش کی زبان میں لکھیے۔ قریش جو ٹرائب ہے، قریش ٹرائب کے اندر جو ہے نا سب ٹرائبس بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، تو قریش کی زبان پہ یعنی عربک جو لکھا گیا وہ اس طریقے سے لکھا گیا کہ جو حضور نے مختلف قرأتیں پڑھنے کی اجازت دی ہیں وہ اس طریقے سے لکھ دی جائیں قریش کی زبان میں کہ قریش کی جو اپنی تلاوت ہے، مختلف جو ان کے ڈائلیکٹ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس کے مطابق جو ہے قرآن کریم کو لکھا گیا، اور جہاں پر ایک ہی لفظ میں ساری قرأتوں کو جمع کرنا ممکن نہیں تھا، جیسے مثال میں نے دی آپ کو کہ ملک اور مالک تو ایک میں آ گیا، یا قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، تو فتبینوا ہم پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے قرآ کیا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے فتثبتوا، تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ تبدیلی ہو گئی، لیکن تبدیلی نہیں ہے، اس زمانے میں نقطے نہیں تھے، اس زمانے میں نقطے نہیں تھے، جب نقطوں کو ہٹا دیجئے تو اس کا فارم بالکل سیم رہے گا، میں لکھ کے بتاتا ہوں آپ کو، فتبینوا، اب دیکھیں فتبینوا، اور ہم نے اس میں نقطہ لگا دیا فتبینوا، لیکن اب دیکھیے نیچے لکھتا ہوں فتثبتوا، بتائیے فارم سیم ہے کہ نہیں؟ صرف نقطوں کے فرق سے الگ قرأت ہو گئی نا، صرف نقطوں کی تبدیلی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو گویا پتہ ہی چلا کہ حضرت عثمان نے لکھوایا اس طریقے سے کہ وہ جو قریش میں جو مختلف زبانیں رائج تھی، ڈائلیکٹ تھا، جس کی اجازت حضور نے دیا تھا اور حضور کو جبریل امین نے پڑھوایا تھا اس طریقے پر، وہ آٹومیٹک اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نقطوں کو ہٹا دیجئے، نقطے چونکہ تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں اور جو ہے کیا کہتے ہیں عراق زبر زیر جو ہے اسی کے زمانے میں لگا ہے، تو یہ بات کی چیز ہے، پہلے یہ سب نہیں لگا ہوا تھا، تو کیوں ایسا تھا؟ تاکہ کوئی اگر فتبینوا پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے، فتثبتوا پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے، کیونکہ اجازت دونوں حضور کو تھی اور جبریل امین نے دونوں طریقے سے پڑھنا سکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ ہے کہ وہ جامع القرآن ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کو ایک رسم پر، ایک طرح کی اسکرپٹ پر انہوں نے جمع کر دیا ہے، قرآن کی تلاوت کو ایک طرح کی اسکرپٹ پر جمع کر دیا ہے کہ اس طریقے سے جو لکھا ہوگا اس کے اندر جو امکانات ہو سکتے ہیں وہی اتنے ہی طریقے پر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ البتہ بعض جگہ ایسا تھا کہ ایک اسکرپٹ میں دونوں ورڈ کو لکھنا ممکن نہیں تھا، جیسے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ہے نا، تو وَوَصَّى بِهَا، اور حضور کو اجازت جو دی گئی تھی جبریل امین کی طرف سے وَأَوْصَى بِهَا لکھی، تو اب ظاہر سی بات ہے وَوَصَّى اور اوصا کو ایک جیسے لکھا نہیں جا سکتا ہے، تو وہاں پر کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ چونکہ دونوں جائز تھا، دونوں صحیح تھا، دونوں حضور کو جبریل امین نے پڑھایا تھا، تو حضرت عثمان نے بھی کئی نسخے تیار کرائے تھے، تو جب دیکھا کہ یہاں پر جمع کرنا ایک ساتھ لکھنا ممکن نہیں، ایک رسم کے اندر ساری قرأتوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ بعض نسخوں میں وصا لکھوا دیا، بعض نسخوں میں اوصا لکھوا دیا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ دلیل ہو جائے کہ دونوں درست ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کہیں کہ ایک ہی نسخے میں دونوں لکھوا دیے ہوتے، ایک ہی نسخے میں دونوں لکھوا دیے ہوتے ایسی جگہوں پر، تو ایسا اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ کہیں یہ کنفیوژن نہ ہو کہ یہ لفظ مقرر قرآن میں اللہ کی طرف سے دوبارہ اترا ہے،
یہ کنفیوژن نہ ہو جائے، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے نسخوں میں اس اختلاف کو نہیں لکھوایا کہ بلکہ بعض میں لکھوایا اور بعض میں نہیں لکھوایا۔ اس کے بعد کیا کیا انہوں نے یہ نسخے جو تیار کرائے اس کو مختلف جہاں جہاں اسلامی سرحدیں تھیں، اسلامی ممالک تھے، وہاں بھجوا دیا آپ نے۔ اور ایسا نہیں کہ خالی نسخہ بھجوا دیا، ساتھ میں قرہ کی جماعت کو بھیجا، ساتھ میں حفاظ کی جماعت کو بھیجا، تاکہ میں نے بتایا نا کہ کمپائلیشن آف قرآن ان دا فارم آف میمورائزیشن اور فارم آف رائٹنگ دونوں چلتا رہے ساتھ ساتھ۔ تو حضرت عثمان نے مختلف لوگوں کو بھجوا دیا اور مختلف علاقے میں، اور اس کے بعد آپ نے یہ اعلان کرایا کہ اب جس کے پاس جو بھی پرانا نسخہ قرآن کا موجود ہو اس کو جلا دیا جائے۔ تو اب کیوں آپ نے حکم دیا؟ چونکہ ایک سارے صحابہ کے اتفاق سے جو ذرہ برابر بھی اختلاف موجود تھا، قرات میں بھی، پڑھنے میں بھی جو اختلاف موجود تھا، اس کو اب ختم کر دیا گیا تھا۔ لوگوں کے پاس چونکہ پرسنل نسخے موجود تھے جس میں وہ اپنے ڈائلیکٹ میں قرآن پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے ان سارے نسخوں کو جلانے کا حکم دیا تاکہ آئندہ اس میں کوئی فتنہ نہ رہ جائے، اور تمام صحابہ نے خوشی خوشی اپنے اپنے نسخے سب جلا دیے یا پانی میں اس کو ڈال دیے، اس کو صاف کر دیے تاکہ وہ جو ہے ان کے پاس موجود نہ رہیں۔ اس طریقے سے قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جمع پہلے سے تھا اس کی قرات میں جو اختلاف تھا وہ قرات کا اختلاف بھی ختم ہو گیا، اور صرف وہی قرات باقی رہ گئی جس قرات کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی تھی اور جو جبریل امین نے دورے میں حضور کو پڑھایا تھا۔ اس طریقے سے قرآن پورا سیکیور ہو گیا۔ اور یہاں پر کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی، کمپائلیشن آف قرآن کی بات مکمل ہو گئی۔ کتنے اسٹیجز ہوئے؟ فرسٹ اسٹیج ہے میمورائزیشن آف قرآن ان دا فارم آف compilation of the Quran in the form of memorization، اور یہ سلسلہ میں نے بتایا کہ لگاتار ہر زمانے میں چلتا رہا۔ اس کے بعد رائٹنگ کی صورت میں جو کمپائلیشن ہوا ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوا، کس پر؟ چھال پر، ٹھیک ہے، ہڈیوں پر اور چمڑوں پر اور کپڑوں پر، یعنی جو بھی اس زمانے میں ریسورسز اویلیبل تھے اس پہ کرے۔ لیکن حضور کے زمانے میں بھی حضرت جبریل امین کی وحی سے باضابطہ آیتوں کی ترتیب اور صورتوں کی ترتیب متعین کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ اسی کو اکٹھا کروا کر کے نسخوں کا کمپیریزن کرایا گیا، اور کمپیریزن کرا کے ایک آفیشیل کہہ سکتے ہیں، یہ جو نسخہ حضرت ابو بکر والا تھا یہ آفیشیل نسخہ تیار ہو گیا۔ آفیشیل نسخہ تیار ہوا اور صحابہ کے پاس جو اپنے نسخے تھے وہ ابھی موجود رہے، ٹھیک ہے، چونکہ انہی سے مقابلہ کرایا گیا تھا اس لیے وہ نسخے میں باقی رہے، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں تھی۔ اور جو طریقہ تھا وہ بھی بتا دیا میں نے، کیسے کس طریقے پر اس کو کمپائل کرایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ جو اختلاف قرات تھا، یعنی لوگوں نے کو جو حضور نے اجازت دی تھی، ان کے دوسرے جو قبیلے تھے، قریش کے باہر کے جو قبیلے تھے، ان کو جو اپنے ڈائلیکٹ میں پڑھنے کی اجازت دیا تھا، تو ان کی اجازت کی وجہ سے جو دور دراز صحابہ کرام نکلے، اجمیوں سے اختلاط ہوا، ان کا مکس اپ ہوا، تو اس میں غلطیاں ہونے لگیں قرآن کے پڑھنے میں۔ تو حضرت عثمان نے جو قرآن کے نسخے کو منگوا کر کے اور اس کو اس طرح سے لکھوا دیا کہ جو اجازت حضور کو حضرت جبریل امین سے پہنچی تھی وہ ساری قرأتیں اس کے اندر جمع ہو جائیں، اور اس کے بعد اس کے علاوہ جتنے بھی نسخے تھے یا جس طریقے سے دیگر طریقے سے جو پڑھا جاتا تھا قرآن کو، ان سب کو ضائع کروا دیا گیا اور اس کو جلوا دیا گیا۔ اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو کنفیوژن رہا حضرت عثمان کے زمانے میں، چنانچہ حضرت عثمان کو لوگ تانا دیا کرتے تھے کہ انہوں نے قرآن کو جلوا دیا، ٹھیک ہے۔ کیوں کہتے تھے ایسا؟ چونکہ جن لوگوں کو زیادہ ان چیزوں کا علم نہیں رہا، اب ظاہر سی بات یہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ مدینہ میں ہو رہا ہے نا۔ جو باہر کے لوگ ہوں گے ان کو نیوز پہنچی ہوگی تو وہ بھی تو صحابہ رہے ہیں، لیکن پروسیس کا دیکھیے آج کی طرح سے ہمارا جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے نا، کمیونیکیشن سسٹم اتنا مضبوط تو نہیں ہے نا۔ جب اتنا مضبوط نہیں ہے تو کنفیوژن تو پیدا ہوگا۔ تو جن کو مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد یہ خبر پہنچی ہوگی تو ان کو تو ایک عجیب سی بات لگی ہوگی نا، جب تک کہ حضرت عثمان سے ان کی ملاقات نہ ہو گئی ہو کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کروایا یا ان کے سامنے پروسیس کلیئر نہ ہو گیا ہو، ہے نا۔ تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کیا؟ حراق المصاحف، قرآن کو جلانے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ تنقید کی اور کہا کہ اے لوگوں، تم عثمان کو حراق المصاحف کہتے ہو، قرآن کو جلانے والا کہتے ہو؟ قسم خدا کی اگر میری حکومت ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو عثمان نے کیا، میں بھی وہی کرتا جو عثمان نے کیا ہے۔ اچھا، یہیں سے ایک بات کلیئر ہو گئی۔ جو بہت سے لوگ یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن الگ تھا، بعض شیعہ کی طرف سے یہ بات آتی ہے ایسی، تو ان کا بھی رد ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں
کہ اگر میں بھی ہوتا تو قرآن کو جو دیگر نسخے تھے وہ میں جلوا دیتا، میں وہی کرتا جو عثمان نے کیا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا اس کے بارے میں بعض شیعہ حضرات یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے کوئی رد و بدل کروایا اس میں، اس کا رد ہو جاتا ہے۔ کیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے اس بات پر کہ انہوں نے قرآن کو جمع کر دیا ہے۔ گویا حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا ہے اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہیں۔ ایک بات یہ آتی ہے کہ حضرت علی نے اپنا ایک قرآن جو ہے مصحف جو انہوں نے بنایا تھا، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں وہ الگ سے مستقل قرآن نہیں تھا، بلکہ اس میں قرآن کی کچھ تفسیر تھی اور کچھ ناسخ اور منسوخ، یعنی کون سی آیت کی تلاوت اٹھا لی گئی ہے، کس کا حکم اٹھا لیا گیا ہے، اس کو آپ نے ایک جگہ پر اکٹھا کیا تھا۔ اس سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوا کہ گویا جو ہے حضرت علی کا اپنا مصحف ہے، وہ اپنا مصحف نہیں تھا بلکہ اس میں اس بات کی ڈیٹیل تھی کون سی آیت منسوخ ہے کون سی آیت ناسخ ہے، بس اس بات کا ذکر تھا۔ یہاں پر ایک شبہ، بہت مشہور شبہ یہ پیدا ہوتا ہے، کنفیوژن آتا ہے لوگوں کی طرف سے، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنا مصحف تھا، اپنا ان کا قرآن تھا، اور اس میں جو ہے نا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو انہوں نے شامل نہیں کیا تھا۔ ایسے کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں سورہ فاتحہ نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا، یہ جو مصحف ان کا اپنا تھا، یہ قرآن کے جمع ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا ہے اس سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ ان کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ معوذتین اس کا نزول کب ہوا، سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا نزول کب ہوا ہے؟ حضور کے اوپر جب جادو کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ذریعے سے حضور کو شفا ہوئی ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اس موقع پر چونکہ یہ آیت اتری اور یہ دعا کے طور پر یوز ہوئی، تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ کنفیوژن ہوا کہ شاید یہ صرف دعا ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے انہوں نے اپنے مصحف میں اس کو شامل نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مصحف کے بارے میں اول تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی سند پہ کلام کیا ہے، لیکن اگر سند ہم صحیح بھی مان لیتے ہیں تب بھی سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ مصحف تھا یہ حضرت ابو بکر کے قرآن جمع کرانے سے پہلے کا معاملہ ہے یہ، اور جب انہوں نے جمع کرا لیا قرآن کو تو انہوں نے بھی اسی کی طرف رجوع کر لیا جب مسئلہ ان پر واضح ہو گیا کہ یہ قرآن، چونکہ سارے صحابہ کا اتفاق شامل ہے اس کے اندر، ٹھیک، کنسنسس ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایسی رہی بات کہ سورہ فاتحہ کو کیوں نہیں شامل کیا، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ تھی کہ چونکہ سورہ فاتحہ کا قرآن کا حصہ ہونا اتنا مشہور ہے، اسی بنیاد پر انہوں نے اپنے مصحف میں اس کو شامل نہیں کیا تھا، کیونکہ سورہ فاتحہ کون نہیں جانتا یہ قرآن کا حصہ ہے، یعنی ہر بچہ، چونکہ ہر نماز میں پڑھنا ہے نا اس کو، تو ہر نماز میں پڑھنا ہے، جب ہر نماز میں پڑھنا ہے تو اس لیے اتنا مشہور تھا اس کا قرآن میں ہونا۔ ان کا مقصد کیا تھا مصحف بنانے کا؟ مصحف بنانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ان آیات کو رکھا جائے جن کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے جو ہے انہوں نے سورہ فاتحہ کو اس میں شامل نہیں کیا۔ اچھا، اس پر یہ دلیل، یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع قرآن سے راضی تھے، اس پر ایک دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جو مختلف قراء، 7 قراء ہیں مشہور، ایکچولی 10 قراء لیکن 7 قراء مشہور ہیں، نافع مدنی، ٹھیک ہے، حمزہ اور کسائی اور ابو عمرو البصری، ابن عامر الدمشقی، حفص اور ساتھ نہیں ہوئے، نافع المدنی، ابو عمرو البصری، ابن عامر الدمشقی، خلف، کسائی، حفص، عاصم اور ایک کون رہ گیا، ایک منٹ، ایک کوئی چھوٹ رہا ہے مجھ سے، ہاں ابن کثیر، ہاں ابن کثیر دمشقی، ابن کثیر مکی، دمشقی نہیں، ابن کثیر دمشقی تو مفسر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 7 قراء ہوئے، کون کون؟ نافع مدنی، ٹھیک ہے، ابو عمرو البصری، ابن عامر الدمشقی، ابن کثیر المکی، کسائی، خلف اور عاصم، یہ 7 قراء ہیں،
ٹھیک ہے. یہ ساتوں قراء کی جو قراتیں ہیں نا، ان کے پاس سند ہے، جو سند اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے صحابہ کے واسطے سے. تو امام عاصم جن کی قرات ہم پڑھتے ہیں، امام عاصم جن کی قرات ہم پڑھتے ہیں، ان کی ایک سند حضرت عبداللہ بن مسعود پہ پہنچتی ہے. ان کی ایک سند کہاں پہنچتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود پہ پہنچی ہے. اور عاصم کی قرات میں بالاتفاق معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قرآن کا حصہ ہے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قرآن کا حصہ ہے. تو پتہ کیا چلا کہ گویا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ یہ دونوں سورتیں قرآن کا حصہ ہیں. شروع میں ان کو کنفیوژن ضرور تھا، اسی بنیاد پر انہوں نے اس کو شامل نہیں کیا. یا اس لیے اچھا کنفیوژن کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ دعا کے طور پر اتری تھی اور اس سے حضور کا علاج کیا گیا تھا، اسی بنیاد پر ان کو یہ کنفیوژن پیدا ہوا. تو اس پوری گفتگو کے بعد یہ بات کلیئر کٹ ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کی کمپائلیشن میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ موجود نہیں ہے. اس پر جو ایک اضافی بات ہے، قرآن نے کیا کہا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پورے قرآن میں اس سے زیادہ ایمفسائز والی کوئی آیت ہی موجود نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر قرآن کے اندر کوئی کمی ہو جائے تو اس کا مطلب کہ اللہ کا عبادت سچا نہیں ہوا ہے نا. قرآن کریم نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر دائیں سے بائیں سے کہیں سے کوئی غلط بات آ ہی نہیں سکتی ہے. پھر اگر تبدیلی ہو جائے تو پھر قرآن کے اندر جو ہے یہ قرآن کی آیت جھوٹی ہو جائے گی. تو اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں یعنی سائنٹیفکلی اگر بات کریں کمپائلیشن آف قرآن کی، تو سائنٹیفکلی بھی اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن کا کمپائلیشن بالکل انٹیکٹ ہے. اور اگر اسپریچولی بات کی جائے اور شریعت کی روشنی میں بات کی جائے تب بھی یہ بات بالکل پکی ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں ہے. ایک بات اور عرض کر دوں، یہاں پر اضافہ ایڈ کر دوں کہ یہ جو کنفیوژن بعض شیعہ لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ قرآن میں کمی بیشی ہوئی، حالانکہ ان کے بھی جو بڑے لوگ ہیں ان کا یہ قول نہیں ہے. ان کے چھوٹ بھائیے جو ہے نا وہ اس طرح کا شبہ، یہ چھوٹے ٹیلنٹس ہوتے ہیں نا، کچھ چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ جو ہے کچھ اس طرح کا ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن اللہ کی کتاب، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے آپ کا. جب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حکومت آئی تو انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ پولیٹیکل مسئلے پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا جہاد کیا کہ حضرت معاویہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ کے خلاف بھی کھڑے ہوئے. جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، اپنے لوگوں سے جنگ ہوئی. قرآن میں تبدیلی ہو گئی کہ حضرت علی چپ رہے، جبکہ ان کی شان کیا ہے؟ وہ سید الشجعان ہے، بہادر اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر ہیں. تو اللہ کا شیر جو اتنا کمزور ہوگا تو قرآن میں تبدیلی ہو جائے وہ چپ رہے گا. اچھا چلیے، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا، حضرت حسن نے کچھ کیا ہوتا، امام حسن نے کچھ کیا ہوتا، کوئی ایسی روایت آئی کہ انہوں نے جنگ کیا اس کے لیے؟ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے نا، بیعت کروانا چاہا اس نے تو بیعت نہیں کی کیونکہ فاسق تھا وہ. اس بنیاد پر اب جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن قرآن کے لیے کوئی جہاد ثابت ہے نہیں ثابت ہے. پتہ کیا چلا؟ قرآن انٹیکٹ تھا. اچھا اس کے بعد جو صحابہ کرام کا، ائمہ کرام کا، ائمہ اہل بیت کا جو زمانہ ہے، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام حسن عسکری، امام موسیٰ، امام کاظم، یہ جو ائمہ اہل بیت ہے 12 ائمہ، ان میں سے کسی کا ایک قول بتا دیجئے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے. کوئی ایک قول بتا دیجئے. یا انہوں نے قرآن میں تبدیلی کی بنیاد پر حکومت سے کوئی ٹکراؤ کیا ہو یا کوئی جنگ کی ہو، ایسی کوئی روایت بتا دیجیے. کوئی روایت موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن انٹیکٹ ہے اور قرآن کے بارے میں جو شبہات، جو کنفیوژنس کریٹ کیے جاتے ہیں اس کی حقیقتاً کوئی بنیاد نہیں ہے. اور قرآن ہی اللہ کی وہ کتاب ہے، واحد کتاب ہے جو بالکل تبدیلی سے محفوظ ہے. اسی لیے قیامت تک کے لیے ہے اور اسلام کا میسج قیامت تک کے لیے ہے. اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.